السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. جی ہم نے اجماع کا ٹاپک شروع کیا تھا اور ریکویسٹ آئی کہ کل کا کوئک ریویژن کر لیں گے، تو ہم کتاب جو پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ کوئک ریویژن ساتھ ساتھ ہو ہی جائے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. صرف ماؤس بھی چل جائے گا، کی بورڈ چھوڑ دو. ماؤس چل رہا ہے؟ بس ماؤس بھی کافی، بس کی بورڈ رہنے میں لگا لوں گا، اگر ضرورت ہوگی میں لگا لوں گا. چلو شکریہ. جی ہم یہ انشاءاللہ جو ریڈ کریں گے تو وہ بیچ میں چیزیں آ جائیں گی. کچھ اور ایسے سوال جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو میں بیچ میں بتا دیتا ہوں. نسبی یعنی نسبتاً جیسے کہتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے ٹوٹلی ایبسولوٹلی اور ایک چیز ہوتی ہے ریلیٹیولی. تو کچھ چیزیں ریلیٹیولی جو ہیں اس طرح دیکھی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے مجمل اور مبین میں بھی دیکھا تھا کہ کچھ چیزیں شریعت نے تو بیان کر دی ہیں لیکن میرے ایسپیکٹ سے اگر مجھے نہ پتا ہو تو وہ پھر مجمل رہ جاتی ہیں. تو نسبی یعنی نسبتاً ریلیٹیو ٹو سم پرسن، سم پلیس، سم کانٹیکسٹ ایٹسٹرا. اور مطلقاً، مطلق کیا ہوتا ہے؟ مطلق یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مطلق کیا ہوتا ہے؟ مطلق کی تعریف کیا تھی؟ مطلق کی تعریف کیا تھی؟ مطلق کی تعریف احسان بھائی؟ نہیں احسان نہیں ہے. مطلق کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جو جس پہ قید نہ ہو، یعنی اگر بغیر قید کے کہا جائے تو پھر کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی. مقید. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الاجماع تعریفہ الاجماع لغة
العزم والاتفاق. الاجماع کی لغت میں تعریف ہے عزم اور اتفاق، یعنی واصطلاحا اتفاق، یعنی اتفاق مجتہدی اتفاق مجتہدی، یہ مضاف مضاف ہے سر؟ جی جی اتفاق مجتہدی هذه الامتی اتفاق مجتہدی جی هذه الامتی، امتی صحیح ہے امتا، هذه الامتی امتی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حکم شرعی. اتفاق مجتہدوں کا اس امت کی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کسی حکم جی شرعی بالکل پر. صحیح امتی جی. فخرج بقولنا، اس سے خارج ہو گئے ہماری بات سے اتفاق، یعنی اتفاق سے کیا چیز خارج ہو گئی؟ وجود خلافی ولو من واحد، وجود خلاف یعنی کہ خلاف کا وجود ہونا چاہے وہ کسی ایک سے ہی کیوں نہ ہو. فلا ينعقد معه الاجماعی، پھر نہیں منعقد ہوتا اس کے ساتھ اجماع. وخرج بقولنا، اور اس سے خارج ہو گیا ہماری اس بات سے مجتہدی سے ہمارا قول قائل ہوا العوام والمقلدون، مقلدون عوام اور مقلد جو ہے وہ ہمارے اس میں سے خارج ہو گئے مجتہد سے. فلا پس نہیں یعتبرو فلا یعتبرو وفاقهم ولا خلافهم، ان کا مطلب ان کا ایگری کرنا یا ڈس ایگری کرنا دونوں کا اعتبار نہیں ہے عوام اور مقلدین کا. وخرج بقولنا، اور اس سے خارج ہو گیا هذه الامه یعنی اس امت کا اجماع غیرها فلا يعتبر. جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکی. اچھا ایک چیز میں بتا دوں کہ جب یہ آن لائن کوئی ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں اگر میں ہر جگہ پہ کریکٹ کرنے کی کوشش کروں تو چونکہ انٹرنیٹ کے ایشوز کی وجہ سے آواز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے پھر ایک ڈسٹربینس ہی ہوتی ہے. تو اب میں یہی کروں گا کہ وہ ریڈ کر لیں جیسے آپ ریڈ کر لیں، پھر بعد میں ایک بار واپس ریڈ کر لوں گا. تو اگر کوئی اختلاف آ رہا ہے آپ کی ریڈنگ اور میری ریڈنگ میں تو پھر اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. الاجماع تعریف الاجماع لغتاً العزم والاتفاق. اتفاق کا معنی واضح ہے، اور عزم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عزم کرنا، پختہ ہو جانا. ٹھیک ہے جی. واصطلاحا اتفاق مجتہدی هذه الامة بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حکم شرعی. مجتہدی اصل میں کیا تھا؟ مجتہدون کی نصبی حالت یا جری حالت کیا ہے؟ مجتہدین. جب ایسے کلمے کو مضاف بنایا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ نون ڈراپ ہو جائے گا تو یہ بن گیا مجتہدی. اصل میں تھا مجتہدین. اتفاق مجتہدی هذه الامة بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حکم شرعی. اس امت کے مجتہدین کا اتفاق کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شرعی حکم پر. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع. کہ ہم نے جب یہ کہا کہ اتفاق ہو تو اتفاق سے خلاف نکل گیا چاہے وہ ایک شخص کا بھی ہو. تو شیخ صاحب اس قول کا قائل ہے کہ اگر ایک شخص بھی یعنی ایک مجتہد بھی خلاف کرے تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجماع ہوا ہے. فلا ينعقد، انعقاد ہونا یعنی قائم ہونا، اسٹیبلش ہونا. تو اگر ایک بھی مجتہد خلاف کر رہے ہیں تو پھر اجماع نہیں ہوگا. وخرج بقولنا مجتہدی، ہمارے اس قول سے کہ مجتہدین کا
کون نکل گیا؟ العوام والمقلدون، کہ اس سے عوام اور مقلدین نکل گئے. فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، تو ان کا کسی چیز پہ متفق ہونا یا ان کا کسی چیز سے خلاف کرنا اس کا شرعی اعتبار کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک عامی شخص اگر مجتہد عالم سے اتفاق کر رہا ہے خلاف کر رہا ہے تو اس کے اعتبار یا اختلاف کی کوئی شرعی حیثیت اس طرح کی نہیں. وخرج بقولنا هذه الامه اجماع غیرها فلا يعتبر، یعنی اس امت سے، یعنی اگر نصارہ یا اہل کتاب وغیرہ یا کسی چیز پہ اجماع کر بھی لیتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جی دوسرا کنہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ آپ ہینڈ ریز کر دیں تو پھر آپ اس کو اگر ریموو کر دیتے ہیں تو پھر وہ جی جزاک اللہ خیر. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اور ہمارے اس قول سے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نکل گیا اتفاقهم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، فلا يعتبر اجماعا من حیث کونه دلیلا، تو کوئی اعتبار نہیں تھا ان کے اجماع کا من حیث کونه دلیلا، یعنی وہ وہاں دلیل تھی ان کے پاس. نہیں ان چلے آپ پہلے ایک بار کر لیں پھر میں انشاءاللہ بعد میں جی. ان الدلیل حصل بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہوئی تھی، من قول ان کے قول سے، او فعل اور فعل سے، او تقریر اور ان کی تقریر سے. ولذالک اذا قال الصحابی، تو اس لیے اگر کوئی صحابی کہیں کننا نفعل، ہم نے ایسے کیا، او کانوا یفعلون، یا ہم ایسے کرتے تھے، کذا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پر تھا، کانا مرفوعا حکما، یا وہ حکما مرفوع تھا، لا نقلا للاجماع، اور نقل نہیں تھی اجماع کے لیے. وخرج بقولنا، اور اس قول سے نکل گیا، علی حکم شرعی، شرعی حکم پر، اتفاقهم علی حکم عقلی او عاد، ان کا اتفاق کسی حکم پر عقلی ہو یا عادی ہو، فلا مدخل له ہونا، تو اس کا کوئی مدخل نہیں ہے ادھر. اذا البحث فی الاجماع كدلیل من ادلة الشرع، اذا البحث اگر بحث کرتے ہیں فی الاجماع، اجماع میں، كدلیل جیسے دلیل، من ادلة الشرع شریعت کی کے دلائل پر سے. جزاک اللہ خیرا. وخرج بقولنا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو تعریف میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس سے کیا مراد ہے کہ اتفاقهم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب صحابہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بات پہ متفق ہو بھی جاتے تھے تو اس کو اجماع نہیں کہا جاتا. کیوں؟ فلا یعتبر اجماع، اس کو اجماع اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کو اجماع کے طور پہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. من حیث کونہ دلیلا، یعنی صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی چیز پہ جمع ہو جانا اجماعی طور پہ، یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے تو ہم اسے بطور دلیل لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دلیل اس وقت کون تھا؟ دلیل اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیونکہ لأن الدلیل، کیونکہ دلیل جو تھی وہ کس طرح حاصل ہوتی تھی؟ حصل بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو چاہے اس وقت کے صحابہ بھی تمام جمع ہو رہے ہوں لیکن ان کو اجماع اس وقت نہیں کہا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت اتھارٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہوتی تھی، یا آپ کا فعل ہوتا تھا یا آپ کی تقریر ہوتی تھی. وَلِذَلِكَ اِذَا قَالَ صَحَابِيُّ، اسی لیے اگر کوئی صحابی کہیں کُنَّا نَفْعَلُ، کہ ہم کیا کرتے تھے، او کانوا یفعلون، یا لوگ کیا کرتے تھے، کذا کوئی معاملے میں، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ ایک معاملہ کیا کرتے تھے. اب ہم سب کیا کرتے تھے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو اس سے لگتا ہے کیا ہے کہ یہ اجماع کی طرف بات جا رہی ہے، لیکن اس کو دلیل کے طور پہ اجماع نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہم کیونکہ صحابہ کیا کرتے تھے تو چونکہ ان کا اجماع تھا اس وجہ سے کرتے نہیں. ہم کیوں اس کو دلیل لیں گے؟ کانا مرفوعا حکمن، تو اس کو ہم مرفوعا حکمن کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، صحابہ میں سے کوئی ایسا فعل ہوتا جو کہ ایک سے زیادہ لوگ کر رہے ہوتے اور وہ حرام ہوتا اور دوسروں کو پتہ چل جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی بات آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیتے. تو ان ایدر کیس جو اس وقت دلیل ہوتی وہ قرآن یا سنت ہوتی. لا نقلا للاجماعی، تو یہ بات ان کی صحابی کی کہ ہم یہ کیا کرتے تھے، یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے اس وقت اجماع کر لیا تھا، ٹھیک ہے. وخرج بقولنا علی حکم شرعی اتفاقهم علی حکم
عقلین و عادین کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اجماع کی یہ ان کا کسی شرعی حکم پہ جمع ہو جانا ہے. اگر وہ کسی عقلی حکم پہ جمع ہو جائے یا کسی عادی یعنی ایکسپیرینس بیسڈ حکم پہ جمع ہو جائے تو وہ اس کو اجماع نہیں کہا جاتا, وہ شریعت کا اس سے تھا. مثال کے طور پہ سارے علماء جمع ہو جائیں کہ پیناڈول سر کا درد ختم کرتی ہے تو یہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ شرعی معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ہاں اگر اس چیز پہ ہو جائے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے تو پھر وہ شریعت کے اعتبار سے بات ہوگی. یا پھر عقلی امور بھی اگر کوئی ہو تو پھر اس کا یہاں پہ اجماع میں اس کا فلا مدخل لہ ہونا تو اس کی بات ہی یہاں پہ نہیں ہو رہی. اذ البحث فی الاجماع کا دلیل من ادلۃ شرعی, کیونکہ جب ہم اجماع میں بحث تلاش کرتے ہیں کسی چیز کو تو ہم اس کو ایز اے سورس آف شریعت سرچ کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سرچ کریں گے تو آپ اس سے شرعی دلیل نہیں لیں گے, آپ اس سے پاکستان کی لیگل ایکسپرٹیز لیں گے کہ ہاں بھائی پاکستان کے لیگل میرے رائٹس کیا ہیں, میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, یا کیا چیز جو ہے وہ لیگلی اوکے ہے یا نہیں ہے. لیکن جب ہم اجماع میں سرچ کر رہے ہوں گے کہ بھائی دیکھیں اس معاملے میں اجماع ہے یا نہیں, تو وہاں پہ ہم سرچ کس چیز کو کر رہے ہوں گے, کسی شرعی حکم کو سرچ کر رہے ہوں گے, کسی عقلی حکم کو یا کسی ایکسپیرینس بیسڈ لرننگ کو نہیں کر رہے ہوں گے کہ بھائی مثال کے طور پہ اگر مجھے بزنس کرنا ہے تو کون سا بزنس جو ہے زیادہ پروفیٹیبل ہوگا, میں اس میں چیک کروں کہ اجماع علماء کا کس معاملے میں ہے کہ کپڑے کا کام کرنا زیادہ منافع ہے. یہ اس چیزوں کی بات نہیں ہے, اجماع میں سرچ کیا جاتا ہے کسی شرعی حکم کو جی. اور اس کے بعد ہم نے کل لاسٹ جو کلاس اینڈ کی تھی وہ اس بات پہ کی تھی کہ آپ سرچ کریں کہ اجماع کے حجت ہونے کی کیا دلائل ہیں, کیا ادلہ ہیں قرآن و سنت میں, یا کوئی اور عقلی معاملہ آپ کو ایسا سمجھ میں آتا ہو تو جی کیا ادلہ ملے اگر کسی نے کچھ سرچ کیے ہیں تو, ورنہ کتاب میں تو کچھ موجود ہیں. اگر اس کے علاوہ کیونکہ کتاب میں سارے تو نہیں ہیں, اگر کوئی کسی کے ذہن میں ہو یا کسی کے پہلے کبھی کوئی بات گزری ہو تو بتائیں پلیز. ایک آیت ہے نا سورہ نساء میں, نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کوئی راستے پہ چلا اللہ اور اس کے رسول کی غیر سبیل المؤمنین اس میں آتا ہے کہ جو کوئی چلا راستے پہ اللہ کے اور رسول کے علاوہ اور غیر سبیل المؤمنین وہ اس کے لیے صحیح. ومن یشاقق الرسول ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین, کہ وہ اتباع کرتا ہے مؤمنین کے راستے کے علاوہ. تو اس سے جو ہے وہ علماء نے استدلال کیا ہے کہ غیر سبیل المؤمنین کی اتباع جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو مومنین کی سبیل کی اتباع جو ہے یعنی کہ جس راستے پہ مومنین کا اتفاق ہو جائے تو یہ جو ہے آیت کو بطور دلیل لیا جاتا ہے کہ اجماع جو ہے وہ حجت ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری کوئی اگر کسی کے پاس کسی کے ذہن میں کوئی آیت ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو بھی سسٹر نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ آتا ہے کہ امام شافعی بھی اجماع کی دلیل ڈھونڈ رہے تھے قرآن پاک سے, تو انہوں نے شاید 300 دفعہ قرآن پاک کو پڑھا تو انہیں وہ نہیں سمجھ آئی, تو یہ شاید 301 دفعہ جب انہوں نے پڑھا تو اس آیت کے اوپر وہ آ کے رک گئے. اور انہوں نے اور ایک اور شاید آیت ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر, میرا خیال شاید یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے اجماع کی. اہل ذکر میں ان کا مجتمع ہونا خیر وہ تو دوسرے معاملے کی ہے کہ اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ اہل علم سے سوال کریں. اب وہ تو کسی اختلافی معاملے میں بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایسا آپ کی وہ بات صحیح ہے. اب جو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو آیت سے استدلال ہے یہ کوئی بہت زیادہ صراحتاً نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے جس طرح مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, تو یہ معاملہ تو بالکل صراحت کے ساتھ ہے. اجماع کے حوالے سے جو ہے آیت بہت زیادہ صریح بہت زیادہ واضح نہیں ہے کہ اجماع یعنی مسلمین جو ہے وہ حجت ہے. تو اس سے استدلال پھر بھی علماء نے کیا ہے کہ مومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے پہ چلنا جو ہے جب وہ جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مومنین کے راستے پہ چلنا جو ہے وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. نہیں اسے مفہوم مخالف جو نکل رہا ہے کہ مومنین کے راستے پہ چلنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور مومنین کا راستہ کون سا ہے, اگر کسی راستے میں مثال کے طور پہ مومنین کے کسی راستے میں ان میں اختلاف ہے
تو پھر تو چلے ویسے ہی 2 راستے بن گئے یا 3 راستے بن گئے. لیکن اگر تمام مومنین ایک ہی راستے پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہوگا وہ غیر سبیل المومنین ہوگا. تو پھر ایک ہی راستہ ہے جو متعین ہو گئے جس پہ چلنا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تمام علماء ایک معاملے میں متفق ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. اب اگر آپ دوسرے آپشن پہ جائیں گے تو آپ غیر سبیل المؤمنین پہ چل رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے اجماع ثابت ہوتا ہے. اگر شیخ صاحب نے جو آیت ذکر کی ہے شیخ صاحب نے وہ کہا ناس, تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لتکونوا, تاکہ تم لوگ ہو جاؤ شہداء, شہید ہو یعنی گواہ ہو جاؤ, علی الناس. تو شہید وہ شخص ہوتا ہے جس کی بات کا اعتبار ہو. ٹھیک ہے, تو بطور امت جو ہے ہم شہید ہیں لوگوں پر, یعنی ہم گواہ ہیں لوگوں پر. تو اگر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یشمل الشہادت علی اعمالہم وعلی احکام اعمالہم, کہ یہ جو شہادت ہے ان کی یہ ان کے اعمال پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ لوگوں کے لیے حجت ہے, اور آپ کے جو احکامات ہیں جس پہ آپ جمع ہو جائے وہ بھی لوگوں پر حجت ہے. یعنی جب لوگ دنیا میں دیکھیں کہ بھائی یہ ایک قوم ہے جو کہ ایک رب کی عبادت کرتی ہے, تو یہ ان کے لیے حجت ہے کہ یہ لوگ کیوں ایک رب کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انسانوں کو اس چیز سے, مسلمان کو دیکھ کے مسلمان کا وجود ہونا, مسلمان کی دعوت ہونا, وہ دوسروں کے لیے حجت کے طور پہ کہ بھائی یہ بھی تو آپ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ دوسرے معبودوں کی عبادت نہیں کر رہے تھے, وہ ایک رب کی عبادت کر رہے تھے, یا وہ ان حرام امور میں نہیں پڑ رہے تھے, وہ ان چیزوں کو چھوڑتے تھے. تو آپ نے کیوں نہ سوچا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور آپ نے اس راستے کی پیروی نہیں کی. تو اسی طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات میں بھی, احکامات میں بھی جو ہے مومنین کا جو راستہ ہے وہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین اگر یا مسلمان اگر کسی معاملے میں جمع ہو جائیں گے تو اس معاملے میں جمع ہونا دوسروں کے لیے حجت بن جائے گا. کیا آپ کو بھی اب اسی راستے پہ چلنا ہے تاکہ ہم مسلمان جو ہے وہ دوسروں پہ شہداء بن سکیں کہ بھائی ان تک جو ہے وہ حق واضح ہو گیا تھا. جب ہم سب ایک راستے پہ تھے اور ہم ان کے خلاف شہید ہیں یا ہم ان کے خلاف گواہ ہیں, تو ہمارا راستہ یہ تھا, یہ ہمارے راستے پہ نہیں چلے, ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ ہمارے راستے پہ نہیں چلے, تو وہ راستہ جو ہے اس پہ چلنا جو ہے وہ لازم ہو گیا. اگین یہ آیت بھی جو ہے صراحتاً نہیں ہے, صریح طور پہ نہیں ہے. تیسری جو آیت ہے جی نہیں وہ جی اگر مومنین میں آپس میں صلح ہو جائے, یعنی جو 2 گروہ لڑ پڑے اور ان میں آپس میں صلح ہو جائے, لیکن وہ تو حکم شرعی کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. وہ تو اگر کوئی دنیاوی امر بھی ہو جائے, مثال کے طور پہ کسی زمین پہ اختلاف ہو جائے, 2 لوگ جھگڑنے لگے اور پھر آپ ایگریمنٹ کرا دیں, اور اگر ایک جو ہے بغاوت کرے, وہ زیادتی کرے, تو وہ بات تو وہاں پہ بھی اپلائی ہو جائے گی. تنازع کے اعتبار سے جو دوسری آیت شیخ صاحب نے ذکر کی, شیخ ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے. جی آپ نے جو یہ آیت بتائی اس کے مطابق تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال اور احکام دونوں حجت ہیں دوسری قوموں کے لیے. جی یعنی ہمارے احکامات میننگ ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں, جو چیز جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں, وہ بھی ان کے اوپر حجت ہے. اعمال بھی, اعمال یعنی مثال کے طور پہ آپ اگر کسی نان مسلم ملک میں کوئی شخص رہتا ہے مسلمان, اور وہ مسلمان کوئی گیدرنگ ہوتی ہے اور وہ اس میں شراب نہیں پیتا, تو اس کا یہ شراب نہ پینا دوسروں کے لیے حجت ہے. کیوں حجت ہے؟ کیونکہ دوسرے اس سے پوچھیں کہ بھائی تم شراب کیوں نہیں پی رہے. آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک کام ایسا کر رہا ہے جو کہ دوسرے نہیں کرے, تو اس سے پوچھا تو جائے گا نا بھائی آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے, اور پھر جب وہ کہے گا کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو, تو یہ اس کا کام دوسروں کے لیے حجت بنے گا. کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ رب کیا چاہتا ہے, تو پھر آپ نے اس بات کی تفتیش کیوں نہیں کیا, آپ نے اس میں سرچ کیوں نہیں کیا, آپ نے کس طرح اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ایک مارکیٹ میں ایک شخص نے اسٹال لگایا ہوا ہے کہ آپ کا بہت منافع, آپ کا بہت فائدے کی بات ہے, آپ کے بہت فائدے کی بات ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور آپ نہیں جاتے, تو دوسرا آپ سے پوچھیں گے نا کیا آپ منافع کی بات ہے تو آپ کیوں نہیں جا رہے. یہ اس کا ہونا, اس کا اسٹال جو ہے آپ کے لیے حجت ہے کہ فائدہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں, سیل لگتی ہے تو سب چلے جاتے ہیں, آپ کیوں نہیں گئے سیل میں. ٹھیک ہے, تو اس طرح مسلمان جو اعمال کر رہے ہیں, اور اسی طرح مسلمان جن احکامات کو مانتے ہیں, چاہے ہمارا عمل اس حساب سے ہو یا نہ ہو, یعنی ہم کسی چیز کو حرام مانتے ہیں حلال مانتے ہیں, چاہے ہم عملی طور پہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن جب مسلمان ایک چیز کو مانتے ہیں تو یہ ماننا ان کا کسی چیز پہ اتفاق کر جانا جو ہے وہ دوسری امتوں کے خلاف حجت ہے. کہ جب مسلمان ایک معاملے میں مان گئے کہ اس طرح کرنا ہے یا اس طرح نہیں کرنا ہے, تو پھر آپ کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی,
کیونکہ وہ اپنی ان اعمال کو یا ان احکامات کو کس سے جوڑتے ہیں؟ وہ اپنے رب سے جوڑتے ہیں. جب وہ جس چیز کو اپنے رب سے جوڑے تو پھر وہ ایک حجت بن جاتی ہے. بمثل ما آمنت بھی. دوسری جو آیت شیخ صاحب نے اور ہمارے کانٹیکس میں جو تیسری آیت بن جائے گی وہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. چیز میں اختلاف کر جاؤ تو کیا کرو؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. مفہوم مخالف کہ اگر تمہارا اختلاف نہ ہو رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ صحیح راستے پہ ہو. ٹھیک ہے شیخ صاحب نے اس آیت سے کیا استدلال لیا ہے کہ اگر جس معاملے میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن و سنت میں اس کو سرچ کرو کہ حقیقت کیا ہے. لیکن اگر کسی معاملے میں تمہارا اتفاق ہو جاتا ہے تو ایڈ کر رہا ہوں. لیکن شیخ صاحب نے کیا کہا دل علی ان ما اتفقوا علیہ هو حق کہ جس چیز پہ ان کا اتفاق ہو جائے وہ حق بات ہے. ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت میں ڈھونڈو یا اس کو لوٹاؤ قرآن و سنت کی طرف کے چیک کرو کہ اس معاملے میں قرآن و سنت کیا کہہ رہی ہے. لیکن جب ایک چیز میں تمہارا سب کا اتفاق ہو گیا تو تم سچی بات پہ ہی ہو صحیح بات پہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صریح نہیں ہے بہت زیادہ واضح نہیں ہے لیکن علماء نے ان سے حجت لی ہے. اور احادیث کے اعتبار سے جو احادیث بالکل صریح ہے ان میں کہیں نہ کہیں ان کی صحت پہ کلام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی جیسے کہ آ رہی ہے تو جن احادیث میں صراحت ہے ان احادیث میں کلام کیا گیا ہے اور جن احادیث میں جو احادیث صحیح ہے وہ قرآن کی آیات کی طرح غیر صریح ہیں اس معاملے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے لیکن جو صریح بھی ہیں لیکن کمزور ہیں تو اس کو آپ اگر اصول حدیث آپ کو وہ یاد ہو کہ ہم نے جو حسن لغیری صحیح لغیر ہی پڑھا تھا کہ ان کو دوسرے طرق سے یا معنوی طور پہ ایک دوسرے سے سپورٹ ملنے کی وجہ سے علماء نے حجت کے طور پہ کنسیڈر کیا ہے. جیسے کہ قولو صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع امتی علی ضلالۃ. لا تجتمع امتی علی ضلالۃ کا کیا معنی؟ میری امت جو ہے وہ کسی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کتاب میں دیکھیں تو آپ کے پاس بھی شاید یہ پرنٹ ہوگا اس کے نیچے جو انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ ترمذی نے کتاب الفتن میں ابو داؤد نے کتاب الفتن میں ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں اور دوسرے کچھ کلمات بھی استعمال ہوئے ہیں سواد الاعظم وغیرہ. اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں قول ضعفہ النووی فی شرح ہے چاہے آپ انڈیویجول اسانید کو دیکھیں تو اس میں آپ کو کلام مل جائے گا. وہ اجماع پہ ہی ہے کس اعتبار سے؟ جی جی صحیح ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اجماع ہو گیا تھا پھر بعد میں جو ہے ایک سیکنڈ آپ کے جو آن لائن سوال آ رہے ہیں ذرا سا ویٹ کیجیے گا میں ابھی تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا ہے یہ ماؤس اصل میں چل نہیں رہا ہے یہاں پہ. شیخ کان اللہ علیم حکیمہ کی ترکیب کانا ان اللہ کانا علیم حکیمہ اس کا ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں. نسبی دوبارہ بتا دیا تھا جی آپ نے اجماع کی فاسألوا اہل الذکر مراد اہل کتاب ہے وہ ایک الگ ہو گیا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم یہ کس کانٹیکس میں تھی آیت؟ شیخ اجماع دیکھا جائے گا کہ صورت میں جائے گا جب قرآن حدیث میں دلیل نہ ہو. حجت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس سے ہمارے اعمال کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کیا ہمارے خلاف حجت نہ بنے. صرف سر اتفاق مینس جمع اتفاق متفق ہو جانا ایگری کر جانا جمع ہو جانا کسی معاملے میں. ٹھیک ہے شیخ اجماع دیکھا جائے گا جی حجت کے لفظی مطلب ہے حجت ایز اے پروف ایز این ایویڈنس. دلائل اسلام میں جو آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے حجت یعنی کہ آپ کے اگینسٹ ایویڈنس ہو جائے یا آپ کے حجت
अलैका भी हो सकती है और लका भी हो सकती है। जैसे कुरान के बारे में क्या, कुरान हुज्जतन लका व अलैका, कि कुरान या तो आपके लिए और हमारे बुरे अमाल भी हुज्जत हैं। जैसे सूरह सजदा में ना कि इंसान के जो आज़ा है वो गवाही देंगे, उसके लिए भी गवाही दे सकते हो, उसके खिलाफ भी गवाही दे सकते हैं। तो इसी तरह हमारे अमाल जो है वो दूसरों के लिए भी हुज्जत है। जब आप देखें मिसाल के तौर पे कि अगर आप किसी कमरे में, और सारे क्या मतलब होगा, या तो आप ही मसला है जिसकी वजह से सब भाग रहे हैं, या फिर कोई मसला है जो भागने वाला है कि सब भाग रहे हैं और आपको भी केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप इतनी, आप बिल्कुल सुकून से बैठे रहे, पता चला कोई आग लगी थी, सबको पता चला सब भाग रहे हैं और आप बैठे हुए, तो लोग कहेंगे कि भाई आपने लोगों के अमल से हुज्जत क्यों नहीं पकड़ी। ठीक है, उसको आपको दलील बनाना चाहिए था। तो इसी तरह जब मुसलमान, जब तक जैसे हदीस में ना कि ये दुनिया उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक कोई अल्लाह का मानने वाला होगा। जब अल्लाह का सारे मानने वाले चले जाएंगे, अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म कर देगा। तो मुसलमान का होना बड़ी अहमियत की बात है, और मुसलमान का होना दूसरों के लिए बड़ी अहमियत की बात है। ठीक है, उनके खिलाफ दलील है कि आप देखें ना, आप दुनिया में देख लें, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स है जो दीन पे चलता है, तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप क्यों नहीं दिन पे चल सकते थे, वो भी तो आप ही की सोसाइटी का था, आप ही की फैमिली का था, आप ही के घर का था। वो क्यों कुरान पे चल सकता है, हदीस पे चल सकता है और आप नहीं चल सकते? वो क्यों दुनिया की चीजों को अवॉइड कर सकता है? वो क्यों रमजान में रोजे रख सकता है, आप नहीं रख सकते? वो क्यों नमाज के लिए वक्त निकाल सकता है, आप ही की जॉब पे बंदा है, आपका ही कुलीग है, वो नमाज के लिए टाइम निकाल लेता है, आपके पास नमाज के लिए टाइम नहीं निकलता। तो उस शख्स का होना, उस शख्स का अमल जो है वो आपके लिए हुज्जत है। इसी तरह जो अहकामात हम मानते हैं कि भाई किसी चीज को हम वाजिब मानते हैं, मुस्तहब मानते हैं, हराम मानते हैं, मकरूह मानते हैं, मुबाह मानते हैं, हम मानते हैं। और अगर हम मजमूई तौर पे एक चीज, मिसाल के तौर पे शराब हराम है, ठीक है, इसमें उम्मत का इजमा है, ठीक है, या पहले तो था, अब आके वो इख्तिलाफ करने की कोशिश की है। तो शराब को क्यों हराम मान रहे हैं, ये दूसरों के जहन में तो सवाल होना चाहिए ना कि इतना बड़ा एक ग्रुप है, एक पूरा वो एक चीज को हराम मान रहा है, उसको वो नहीं उस पे उसको कंज्यूम करते, तो क्यों नहीं करते? ये चीज उनके लिए हुज्जत है कि वो कम से कम तफ्तीश करें और पता करने की कोशिश करें। जी, इत्तेफाक का माना बता दिया था, इजमा की अच्छा, ये इसके इजमा किस सूरत में देखा जाएगा? मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई मामला ऐसा हो जो कि नया आए, कोई नया मामला ऐसा हो जिसके हवाले से कुरान और सुन्नत में कोई वाज़ेह दलील ना हो, उस एतबार से भी इजमा किया जा सकता है। या फिर मैंने आपको बताया था कि कुरान और सुन्नत के एतबार से, उसके सबूत और उसकी दलालत के एतबार से भी इजमा हो सकता है कि हाँ ये चीज साबित है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान पे इजमा है, कुरान में इख्तिलाफ नहीं है। कुरान में इजमा हो गया था जब अबू बकर रजी अल्लाह ने उसको जमा करवाया था, फिर उस्मान रजी अल्लाह ने जमा करवाया था, तो ये इजमाई फॉर्म में हुआ था कि उन्होंने इजमा किया था कि ये यही मुसहफ है, यही कुरान है, इसके अलावा नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये भी इजमा कंसीडर किया जाएगा। और इसके मैंने आपको बताया था कि इजमा सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुरान और हदीस नहीं मौजूद होंगे तभी इजमा जो अथॉरिटी है। इजमा अथॉरिटी का मतलब ये भी है कि मिसाल के तौर पर अब्बू ने कह दिया, अब अम्मी भी आपको इजाजत दे रही है, तो इसका मतलब है एक तानीसन जो है ऑन टॉप ऑफ इट आपको एक दिल का इत्मीनान मिल रहा है कि हाँ जिस बात पे हम कायम है वो सही है, क्योंकि उस वक्त के उलमा ने भी इस बात पे मुत्तफिक थे वो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कोई नया मामला हो या कुरान और हदीस में उस चीज की दलील ना हो। ऐसे मामलात में तो इजमा हो सकता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसे मामलात में, लेकिन कुरान या हदीस की किसी चीज के साबित होने में या उसका कोई दलालत के एतबार से कि इस आयत का यही माना था या ये आयत मनसूख, जैसे हमने, अगर आपको याद हो, नस्ख होने पे दलालत कर सकता है कि ये मामला नस्ख हो चुका था। ठीक है, इजमा नस्ख करता नहीं है। हम सब बैठ के आज ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इस आयत को हम नस्ख करते माज़अल्लाह, लेकिन इजमा से इस चीज की दलील ली जा सकती है कि ये मामला मनसूख हो चुका था। ठीक है जी, हुज्जत को क्या एक मिसाल, एग्जाम्पल वाली मिसाल ना दे, मॉडल वाली मिसाल कहे तो बिल्कुल सही बात है कि भैया आपके सामने मॉडल थे। यानी हुज्जत एक एविडेंस क्या आपके लिए किस तरह हो सकता है कि भाई मिसाल के तौर पे कोई कहेगा आपने इस कमरे से चीज चुराई थी रात के 10 बजे और कैमरा लगा हुआ था, कैमरे की आपने रिकॉर्डिंग लिखी, 10 बजे आप उस कमरे में मौजूद नहीं थे, वो चीज मौजूद थी, कोई और आया और लेके चला गया, तो ये एविडेंस आपके लिए है। और अगर उसमें दिख जाए कि आप नहीं लेके गए थे तो वो एविडेंस आपके अगेंस्ट है। इन इधर केस वो एक एविडेंस है जो कि इस चीज की तरफ दलालत कर रहा है कि ये जो मामला था या ऐसा था या नहीं था। अब पूरी दुनिया जो है, यानी मुसलमान पूरी दुनिया या पूरे तमाम नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक तरह की जंग पे है।
कम से कम अगर मतलब फिजिकल वॉर नहीं है तो कम से कम एक अकीदे की वॉर है कि हम मानते हैं कि एक रब है और वो रब है और उसने जो नाजिल की शरीयत वही हक है और उसी पे चलना है, और जो इस चीज को नहीं मानता वो हमारे मुखालिफ है, वो हमारे खिलाफ है। अब कुछ उनमें से ऐसे हैं जो रब को सिरे से मानते नहीं है या रब के मल्टीपल होने को मानते हैं, तो वो हमारे चूंकि खिलाफ है तो हमारा होना उनके लिए हुज्जत है। अगर एक वक्त ऐसा आया, खुदा मतलब आप सिर्फ हाइपोथेटिकली अगर अज्यूम करें कि माज़अल्लाह एक वक्त ऐसा आ जाता कि दुनिया में तमाम के तमाम एथीस्ट होते, ठीक है, कोई भी ऐसा शख्स ना होता जो रब को मानता, तो उस वक्त जो बच्चा पैदा होता वो तो कह सकता था ना कि जब सब दुनिया में कोई रब का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो मैं कहां से रब का कॉन्सेप्ट लाता। ऐसी जब सिचुएशन आती थी तो अल्लाह ताला क्या करते थे, अल्लाह ताला नबी भेजते थे। लेकिन नबी का सिलसिला क्योंकि अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया है, अब नबी नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने कोई सिलसिला ऐसा बाकी रखा है कि लोगों के दरमियान ये जो उम्मत, इस उम्मत की एक फजीलत क्या है कि आप लोगों के लिए गवाह है या लोगों पर गवाह है, यानी कि आपका होना जो है वो इस चीज की दलालत है कि ये दीन जो है वो कायम है, और दूसरों को आपके होने से दलील लेनी है, या दूसरों को आपके होने से एक प्रूफ के तौर पे लेना है कि भाई इनसे पता किया जाए कि ये कौन लोग हैं, ये क्यों इस तरह के मामलात कर रहे हैं, या क्यों किसी चीज को अवॉइड करते हैं, क्यों एक खास तरीके से नमाज पढ़ते हैं, क्यों एक खास जगह ट्रैवल करके हज करते हैं, पता तो करें कम से कम। ऐसा कौन सा मामला है जो कुरान और हदीस में नहीं मिलता और इस पर इजमा है? कुछ मामलात हैं वो इंशाल्लाह आगे आएंगे, फिक़ह में जब आप लोग पढ़ेंगे तो आगे आएंगे, हम उसूल फिक़ह में टॉपिक्स इस एतबार से करेंगे तो है कुछ मामलात हैं जिन पे इख्तिलाफ है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस वक्त देखें, अब खैर मुझे पूरी दुनिया के उसका तो नहीं पता, लेकिन मिसाल के तौर पे किसी ग्रुप के मुसलमान ना होने पे इजमा हो सकता है, ठीक है, किसी चीज के और किन चीजों पे इजमा हुआ है। कुछ मामलात हैं मीरास के हवाले से इजमा हुआ है कि अब वो खैर मीरास आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, दादी का कोई मामला है उसमें इजमा है। कुछ मामलात ऐसे थे जिसमें मिसाल के तौर पे एक ये मामला है, जैसे अगर एक मर्द की जो बीवी है उस औरत की बहन से शादी नहीं की जा सकती, उस औरत की खाला से भी शादी नहीं की जा सकती, उस औरत की भांजी से भी, उस औरत की खाला से भी नहीं की जा सकती। तो इस हवाले से भी एक मामले में इजमा है, मेरे जहन से वो निकल रहा है कि ये नहीं, जिसके अदिल है उसके अलावा भी एक आध रिश्ता है जिसमें दलील नहीं है और उसको भी उलमा ने जो है उस पर इजमा किया है कि ये रिश्ता भी जो है वो जायज नहीं है। वो मेरे जहन से निकल रहा है, इंशाल्लाह अगर याद रहा तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको ले आऊंगा, ठीक है। असल में इस किताब में शेख साहब ने मिसालें बहुत कम बयान की हैं क्योंकि उसको शॉर्ट और कंसाइज रखा है। जब तफसीलन किसी टॉपिक पे जाते हैं तो वहां पे फिर वो मल्टीपल एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। बिल्कुल जहन से निकल गया कि किस 2-3 एग्जाम्पल्स थी। अल्लाह अकबर। मीरास के हवाले से तो है कि मसला आया था उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में और फिर उस पे जो है वो इत्तेफाक हो गया था। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के उसमें आया था, वहां पे तो दादी के एतबार से था कि वो उन्होंने कहा कि मुझे कुरान और सुन्नत में जो है वो तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं मिलता। और एक आध और भी ऐसा मामला है जिसमें फिर बाद में सहाबा का इजमा हुआ था कि ये मामला ऐसा ही है। ठीक है जी। और हमने उसमें कौन सा पढ़ा था कि एक मामले के नस्ख होने पे उसकी शराब की हद के एतबार से था, शायद शराब की हद जो है वो अब नहीं है या है, ऐसे किसी मामले में भी इजमा है। थी 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 या नहीं थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हाथ में आया तो उसको मारना शुरू कर दिया। हाँ नहीं है, मैं खैर देख लेंगे इंशाल्लाह। जी आप बताएं बिल्कुल, अगर आपके जहन में, सॉरी अगर आपके जहन में है किस मामले में इजमा हुआ था सहाबा के जमाने में या उनके बाद तो प्लीज बताएं। आप माइक खोलना चाह रही है माइक या आप टाइप कर रही हैं? अच्छा जी, तो आप टाइप करेंगी या माइक खोल के बताएंगी? ये पूछ रहा हूँ, अगर आप माइक खोलना चाह रही हैं तो आप हैंड रेज कर दें तो सही है कि असलियत के मुताबिक जी सही। ये वाली बात
سر یہ والی بات تھی کیا اجماع میں کہ ایک لونڈی کی اگر اولاد ہو جائے، حضرت عمر کے زمانے میں شاید یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت کو بیچا جا رہا تھا حالانکہ اس کی اولاد ہو چکی تھی، حضرت عمر نے پھر کوئی بلایا تھا سب کو اور پوچھا تھا کہ یہ قطع رحمی نہیں ہے، تو پھر اس میں اجماع ہو گیا تھا کہ اب جس لونڈی کی اولاد ہو جائے گی اسے بیچا اور خریدا نہیں جا سکے گا. اچھا یہ معاملہ مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے، چیک کیا جا سکتا ہے. جی جی چیک شاید کر مجھے کچھ سکتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی عبدالباسط صاحب آپ کچھ بتا رہے ہیں؟ میرا مقصد یہ کہ غرض یہ کہ کچھ معاملات ہیں جن میں بعد میں اجماع ہوا ہے، لیکن جیسے آگے شیخ صاحب بھی ذکر کریں گے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس بات میں پھر آگے اختلاف ہے کہ صحابہ کے بعد یا تابعین تبع تابعین کے زمانے کے بعد اجماع ہوا ہے یا پریکٹیکلی پاسبل ہوا بھی ہے یا نہیں. لیکن فقہی امور میں ہم دیکھتے ہیں، آپ جب کتب فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کافی معاملات میں کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اجماع ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہی تھا وغیرہ. جی سر. سر اس کو بھی اجماع کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو مال غنیمت آتا تھا وہ جو لوگ جنگ میں حصہ لیتے تھے تو ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. مگر جی 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 حضرت جی عمر جی نے مالف. ہاں جی آپ حضرت نے عمر نے جی یہ سوری کیا جی حضرت عمر نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب جو جنگ کے بعد جو بھی زمین قبضے میں آئے گی وہ پھر اسٹیٹ کی ہاں جی جی ملکیت ہے، بالکل وہ بالکل پاکستان بالکل کی جزاک اللہ خیر. یہ جی یہ الحمدللہ ذہن میں آپ جزاک اللہ خیر بتا دیا. مالوں میں یہ ہوتا ہے کہ غنائم جو ہوتے ہیں کہ وہ غنائم جو ہے بذات ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کفار سے اگر کوئی چیز ملی تو وہ مال جمع کر کے اس کو جو شریک ہوئے تھے وہ جنگ میں جو غازی تھے اب ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا فی ذاتی. مثال کے طور پہ اگر درہم ملے تو وہ درہم ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتے تھے. لیکن اس بارے میں اجماع ہو گیا کہ اگر کوئی زمین وغیرہ ملتی ہے تو اس زمین کو نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، یعنی زمین کی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی بلکہ اس زمین کی جو پروڈیوس ہوگی وہ پھر جو ہے وہ ان میں بانٹی جا سکتی ہے. وہ زمین جو ہے وہ اسٹیٹ کی اونرشپ رہے گی. اور اسی میں پھر فے کے حوالے سے بھی یہی بات ہے. وہ تو خیر فے کا تو ایک معاملہ الگ ہے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے تھا، لیکن یہ غنائم میں جو ہے یہ اس حوالے سے جی ہے. نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع نہیں کہلایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع نہیں کھلایا جائے گا جیسے ابھی ہم نے پڑھا، کیونکہ اس وقت اتھارٹی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو پھر اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کی جائے گی کیونکہ وہ زیادہ بڑی اتھارٹی ہے بنسبت اجماع کے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ہم پھر آج ریڈنگ کرتے ہیں. آگے جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتایا تھا. اگر ہم شروط الاجماع اگر دیکھ لیں، شروط الاجماع للاجماع شروط منها الاول ان يثبت بطريق صحيح، کہ اجماع ثابت کرنے کے لیے کہ اجماع ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کی شروط کیا ہے. ایک شرط یہ ہے کہ وہ اجماع جو ہے وہ صحیح طریقے سے ثابت ہوا ہو. اب یہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اجماع ہوا تھا؟ یا تو اس اعتبار سے پتہ چل جائے گا کہ اما مشہورا بین العلماء، کہ علماء میں مشہور ہو یہ بات کہ اس بات پہ اجماع ہو چکا ہے، او ناقلتا ثقتا واسع الاطلاع، او ناقلہ عفوا ناقلہ ثقتا واسع الاطلاع، یا جو شخص بیان کر رہا ہے کہ اس معاملے میں اجماع ہوا تھا وہ ثقہ ہو اور واسع الاطلاع یعنی کہ اس کا علم جو ہے وہ وسیع ہو. صفحہ معذرت اگلے صفحے پہ یہ اگلے صفحے وہ جو قطعی اور نظری، اچھا ہاں عفواً یہ پیچھے رہ گیا، سوری معذرت. اجماع کی عقلی دلیل شیخ صاحب نے ایک بیان کی ہے کہ ان نقول کہ اجماع کی پہلے قرآن سے دلیل دی، پھر حدیث سے دلیل دی، پھر دوسرا ہے کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجماع الامت علی شیء، کہ اگر امت کسی چیز پہ جمع ہو جائے اما ان یکون حقا و اما یکون باطلا، تو دو ہی آپشن ہے کہ یا تو وہ حق ہوگی یا وہ باطل ہوگی، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر وہ حق ہے فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَهُوَ حُجَّةٌ، تو اگر وہ حق ہے تو ظاہر سی بات ہے حجت ہے. وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا، اور اگر ہم کہیں کہ امت اجماع ہو گئی، امت جمع ہو گئی ایک معاملے میں اور وہ معاملہ غلط تھا، تو ایسا کیسا ممکن ہے؟ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَن تَجْمَعَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّتِي هِيَ أَكْرَمُ الْأُمَمِ عَلَى اللَّهِ مُنْذُ عَهْدِ نَبِيِّهَا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ لَا يَرْضَى بِهِ اللَّهُ هذا من اکبر المحاری. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امت ایک بارے میں ایک چیز پہ اجماع ہو گئی، اب اس میں دو ہی آپشن ہے، یا تو صحیح بات پہ اجماع ہوا ہے یا پھر غلط بات پہ اجماع ہوا ہے. صحیح بات پہ اجماع ہوا ہے تو یہ تو عقلی طور پہ حجت بن گیا،
یہ کیسے ممکن ہے کہ امت مجموعی طور پہ کسی غلط بارے میں کسی غلط معاملے میں اجماع پہ آ جائے؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پھر امت ضلالت پہ جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے. اگر امت ضلالت پہ اجماع ہو جائے گی، جمع ہو جائے گی، تو پھر اس کو اس گمراہی سے نکالنے والا کون ہوگا؟ وحی کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، وحی تو اب آ نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ عقلی بھی ایک دلیل ہے کہ یہ امت چونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا. پہلے یہ بات کیوں اپلیکیبل نہیں تھی؟ کیونکہ کوئی نبی آ سکتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے بعد ان کی امت گمراہی پہ اجماع ہو گیا ہوگا، لیکن کیوں اس کے بعد نبی نے آنا تھا. لیکن اب چونکہ کسی نبی نے آنا نہیں ہے تو یہ بات محال ہے، یعنی ناممکن ہے کہ امت جو ہے وہ کسی گمراہی پہ جمع ہو جائے. تو امت کسی چیز پہ اگر جمع ہو جائے تو وہ بات حق ہے، اور اس حق سے انصراف نہیں کیا جا سکتا، اس حق سے ڈیویٹ نہیں کیا جا سکتا. یجوزو کا مطلب جائز ہو یا کیسے ممکن ہو. ٹھیک ہے، جائز یجوزو ویسے جائز ہونا، یا پھر کیسے پاسبل ہو، کیسے ممکن ہو. جی عبد الباسط صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے واپس یا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض لوگ جس طرح کے اہل حدیث کے بارے میں، یہ سلفی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کریں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث کے 2 حصول کتاب اللہ و سنت رسول، اور اجماع اور قیاس کی وہ ذکر نہیں کرتے، تو اس اجماع اور قیاس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ خیر واللہ عالم یہ کون سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث یا سلفی حضرات جو ہیں وہ اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے؟ جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ بھی سلفی علماء میں سے ہی ہیں، اور ان کی کتاب میں انہوں نے اجماع اور قیاس بھی لکھا ہوا ہے. آپ خاص کر جو اگر ہم جنرلی کہیں غیر مقلدین جو ہیں، ان کی آپ فقہ کی کتب بھی دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو دلیل کے طور پہ اجماع بھی مل جائے گا، قیاس ہی مل جائے گا. بلکہ قیاس کو جو نہیں مانتے ان کی ایک الگ کیٹیگری ظاہریہ جو ہے، ان کی کیٹیگری کہیں بن جاتی ہے کہ وہ قیاس کو نہیں مانتے، وہ صرف نصوص کو ظاہریت پہ ہی رکھتے ہیں اور وہ قیاس نہیں کرتے. تو ان سے تو اہل حدیث یا سلفی علماء نے اختلاف بھی کیا ہے، اور اجماع کو بالکل مانتے ہیں. بلکہ آپ کوئی بھی اصول فقہ کی ایسی کتاب اٹھائیں جو اہل حدیث مدارس وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ کو ان سب میں یہ اجماع کے اور قیاس کے ٹاپکس ہی ملیں گے. ہم جو کتاب پڑھیں، جیسے میں نے کہا، اس کے بعد بھی جو ہمارے کورس سے بھی جو کتاب ہے، یا ویسے بھی آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، تو ہر اس میں اجماع اور قیاس موجود ہے. تو آپ جو شخص کہہ رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے، خیر یہ کوئی اعلی حدیث کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے تقریباً. خیر ویسے جنرلی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے اختلاف کرنا ہوتا ہے تو پھر اس اختلاف میں اکثر عام عوام جو ہوتی ہے وہ اس چیز کا اعتبار نہیں کرتی کہ کیا چیز صحیح تھی کیا چیز غلط تھی، وہ پھر ہر چیز بیچ میں آ جاتی ہے. تو دلیل میں آپ کو کیا دلیل دوں؟ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اہل حدیث علماء کی یا سلفی حضرات کی، آپ کو اجماع اور قیاس کے ٹاپکس ہی ملیں گے. آپ فقہ کی کتب اٹھا لیں تو اس میں آپ کو اجماع اور قیاس کے بار بار آپ جیسے نیل الاوطار ایک مشہور ہے، نیل الاوطار جو ہے ابھی حال کی مطلب ریسنٹ امام شوکانی کی جو کتاب ہے وہ بھی ریلیٹیولی ریسنٹ ہے، وہ بہت بڑا کام ہے جس کو محدثین اہل الحدیث جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اس میں بھی آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا ثبت، یعنی اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن ہے، سنت ہے، اور اجماع ہے، اور قیاس ہے وغیرہ وغیرہ. قیاس ہم آگے نیکسٹ ٹاپک ہمارا قیاس ہی ہے، تو پھر اس پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. جی اگر آپ جو کہہ رہی ہیں آپ کا ایک نیکسٹ کوشچن ہے، بتا دیں یہ جو عبارت ہے ھذا من اکبر المحالی، اس کا مطلب ہے کہ یہ امپاسبل کی بڑی چیزوں میں سے، یعنی دس از آلموسٹ امپاسبل. اکبر سب سے بڑی، محال جو پاسبل نہ ہو. لیکن جی پاکستانی علماء بھی جو ہے شیخ ثناء اللہ زاہدی، ان کی بھی جو اصول حدیث پہ کتاب ہے وہ بھی اس میں بھی اجماع قیاس کے ٹاپکس ہوں گے. لیکن جو فتنے اور قیامت کے قریب آئیں گے تب بھی یہ نہیں ہوگا کہ اجماع ہونا گمراہی پر، کیونکہ اس کے بعد ترین دیکھیں جو حدیث کے ہے نا کہ جب تک اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی موجود ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرے گا. قیامت جو ہے وہ اشرار پہ قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو مختلف احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو ڈائریکٹ سینوں سے نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کو علماء کی فارم میں اٹھا لے گا، کہ علماء کو اللہ تعالیٰ فوت دے دے گا، موت دے دے گا، ان کو اٹھا لے گا. تو یعنی جو قیامت کے قرب کے جو معاملات ہیں وہاں پہ جب مومنین ہی نہیں ہوں گے تو پھر اجماع کس کا ہوگا؟ اور اجماع کی تو ہم نے دیکھیں شرط دیکھی کہ مجتہدین کی بات ہے. جب اس وقت مجتہدین ہی نہیں ہوں گے تو پھر اجماع تو پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مجتہدین میں اگین یہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی رویبضہ،
کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا اور وہ ایسے امور میں بات کر رہے ہوں گے جس کی نہ ان کو پتہ ہوگی نہ خبر ہوگی نہ وہ ہوگی, تو ان کا اعتبار نہیں ہوتا. آپ آج کل بھی اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو کہ افیئرز آف دا امہ میں بات کر رہا ہے اور اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے, تو اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کا اختلاف کرنا وہ کوئی کسی کھاتے میں نہیں آتا علماء کے مقابلے میں, علماء کے کمپیریزن میں. اور اس میں آپ کو ایک پاکستان میں تو آپ چھوٹی سی ایگزامپل مل جائے گی کہ جس شخص کو عربی نہیں آتی, علماء نے یعنی آپ سلف کا بھی دیکھ لیں, وہ اس شخص کو عالم ہی کنسیڈر نہیں کرتے تھے کہ جس کو عربی نہ آتی ہو, کیونکہ جو جس بک کو جس سورس کو آپ نے سمجھنا ہے, جب وہ سورس ہی عربی میں ہے, آپ کو اس کی زبان نہیں آتی, تو پھر آپ کس طرح اجتہاد کے قابل ہو سکتے ہیں, کس طرح آپ جو ہے وہ عالم کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح ہر کسی کی بات نہیں سنی جاتی. لیکن کوئی امتی بولے اور کثیر تعداد میں ہو اور گمراہی پر, تو کیا کہیں گے. دیکھیں کثرت تعداد جو ہے وہ کسی بھی طرح دلیل نہیں بنتی. عام عوام کی ہم بات کریں تو کثرت تعداد کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اگر آپ اکثریت کو فالو کرنے کی بات کریں گے تو وہ تو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے. اکثریت اور کل میں فرق ہے. اگر تمام کے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا, اب جیسے میں آپ کو آگے ہمارا ٹاپک ہے, بعد میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے, ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. مقلدین کا ایک دعویٰ ہے کہ تقلید پہ یا 4 ائمہ کی تقلید پہ امت کا اجماع ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے, کیونکہ ایک بات تو یہ کہ وہ اجماع کوئی ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جن کو آپ غیر مقلدین کہہ دیں گے, تو جب وہ موجود ہیں اور وہ علماء میں سے ہیں اور نہ جن کی آپ تقلید کہتے ہیں انہوں نے تقلید کا کہا ہے, تو پھر اجماع کون کر رہا ہے؟ میں اپنے مکتبہ فکر کے 4 علماء بٹھا کے اپنے کمرے میں کہہ دوں بھائی ہمارا اجماع ہو گیا, یہ اصطلاحات, یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ آرگیومنٹ کی ٹیکٹکس ہوتی ہے, اور خاص کر اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ عوام الناس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے آیت یاد نہیں آ رہی, مطلب لوگوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آپ یہ مناظرے وغیرہ دیکھیں, کیونکہ مناظرے میں اصل میں قوت دلیل نہیں ہوتی, اصل میں قوت مناظرہ ہوتا ہے کہ آپ آرگیومنٹ ڈیبیٹ کس طرح کر رہے ہیں. آپ جس طرح کی عوام ہے آپ نے عوام کو دکھانا ہے. مجھے بچپن میں کوئی یاد ہے پی ٹی وی پہ کوئی, معذرت ایسی مثال دے رہا ہوں, لیکن وہ ایک کامیڈی کلپ ٹائپ کا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ, انہوں نے کوئی گاؤں کا سینیریو دکھایا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ شہر سے آیا تھا, ایک شخص یو ایس سے آیا تھا اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جرمنی سے آیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ 2 قوم ہو گئی تھی اور دونوں کے الگ الگ لوگ تھے, اور دونوں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا والا زیادہ جانتا ہے اور دوسرا والا زیادہ جانتا ہے. تو ایک جو تھا وہ واقعتاً صحیح لینگویج میں بات کر رہا تھا, وہ انگلش میں اس سے مختلف چیزیں پوچھ رہا تھا, اور دوسرا والا کیا کر رہا تھا 1 2 3 1 2 3 1 2, لیکن وہ کیا اس طریقے سے رہا تھا کہ لوگ کہتے تھے واہ 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 واہ. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے عوام الناس کے سامنے کہ وہ واہ 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 کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ واہ واہ کر کے اس کو جتا دیتے ہیں, اور دلیل جو ہے وہ وہاں پہ پھر فرق نہیں پڑتا ان کو. تو یہ صرف لوگوں کے کہنے سے اس طرح کی بات نہیں ہوتی. پروف کیا ہے اس چیز کا کہ کسی چیز پہ اجماع ہو گیا؟ میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ یہ چیز کہیں گے کہ بھائی اہل الحدیث نہیں مانتے, آپ اہل حدیث کے کسی مدرسے میں چلے جائیں, آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں, جب اس میں اجماع اور قیاس موجود ہے تو وہ اپنی کیا صفائی پیش کرے. اصل میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کو آپس میں مد مقابل لانے کے, جی بالکل ایسا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے, اور یہ عوام الناس کرتے ہیں. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو دیکھیں, مقلدین میں بھی آپس میں کہیں نہ کہیں جو اختلافات رہتے ہیں, جو اب یہ کسی شخص کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں, نہ پورے گروپ کی طرف کہہ رہا ہوں, ہر گروپ میں کہیں نہ کہیں متعصبین ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں معتدل بھی ہوتے ہیں. تو متعصبین کی بات کر رہا ہوں. وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں, جو امام ابو حنیفہ کے فالوورز تھے, انہوں نے کیا کہا, اب یہ مجھے نہیں پتا پہلے کون سا تھا دوسرا کون سا تھا. بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا امام یعنی امام شافعی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی حیات کے بعد ہیں کہ نا, تو امام شافعی کو ہمت ہی نہیں ہوئی جب تک امام ابو حنیفہ زندہ تھے. ٹھیک ہے, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احناف یعنی امام ابو حنیفہ فالوورز. اور جواباً شافعی کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے امام نے آنا تھا آپ کے امام بھاگ گئے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اور لوگوں نے جو انہوں نے کہا کہ آپس میں اختلافات کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ائمہ کا احترام, چاہے وہ یعنی خیر ائمہ کا اپنا احترام ہوتا ہے, علماء کا اپنا احترام ہوتا ہے, اور اس طرح لوگوں کو آپ دیکھیں, اسی لیے علم حاصل کرنے کا یہی تو فائدہ ہے نا کہ آپ اس یہ پبلک اس سے چیزوں سے آپ باہر آ جائیں. آپ کہیں بھائی جو مدعے کی بات ہے, جو صحیح بات ہے, جو اصل بات ہے, آپ اس ایویڈنس پروف کی بیسس پہ کریں کہ بھائی آپ کے پاس کیا. لوگ تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ان لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, یہ لوگ تو ایسے ہوتا ہے. کیا دلیل کیا ہے؟ صرف سنی سنی ہی باتیں. عام بندے کو کیسے معلوم ہوگا کہ اجماع درست ہے یا نہیں؟ عام بندہ جو ہے وہ اپنے عالم سے جا کے پوچھے گا. عام بندے کو اجماع کا
نہیں پتا ہوتا وہ علماء سے جا کے پوچھے گا. ٹھیک ہے جی. اب وہ اگر ریسرچ کرنے کے قابل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں طالب علم ہے, وہ عام بندہ نہیں ہے. اور جو طالب علم ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ اگر مجھے ریسرچ کرنی ہے تو کدھر کرنی ہے. جی ہم یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. مجتہدین کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آگے اجتہاد کا ٹاپک آئے گا تو وہاں پہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. متشددین اپنے مجتہدین اگر کہہ رہے ہیں تو پھر اجتہاد کا ٹاپک آگے آئے گا انشاءاللہ. جی سر ایک کوئی کوشچن ہے کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر ایک مجتہد اجماع کرتا ہے تو ایک جو مجتہد اگر اجماع نہیں ایک کرتا, تمام مجتہد کا اجماع ہوتا ہے. مجتہد تو اگر ایک عوام الناس جو ہیں وہ اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی. جی تو اس کا ایک دفعہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق مہر ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تو ان کا اجماع ہوا تھا کیا؟ نہیں مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک خاتون نے آ کے دیکھیں انہیں یہ کہا تھا ایک کہ چیز فرق ہے, دو چیزوں میں فرق ہے کہ ایک عالم کے اوپینین پہ کوئی عام شخص کاؤنٹر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ ایک الگ بات ہے. اور علماء کے اتفاق پہ ایک شخص کاؤنٹر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, یہ ایک بہت الگ چیز ہے. کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی عالم دین سے کسی معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, دوسرے شخص کو چاہے وہ عالم نہ بھی ہو اس کو اس معاملے میں صحیح بات پتا ہو یا وہ حق پہ ہو. اگر آپ اتفاق کہیں کہ بھائی تمام صحابہ کو اس وقت اتفاق ہو گیا تھا, پھر کسی ایک عامی شخص نے آگے ان سب کو کریکٹ کیا تو اس کی ایگزامپل ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. آپ کی جو ایگزامپل ہے وہ اس جگہ پہ بالکل اپلائی ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک اوپینین قائم کیا اور ایک عوام الناس میں سے, ویسے تو خیر صحابہ کے بارے میں اس میں تھوڑا سا خیال سے ہمیں کہنا چاہیے, لیکن اگر ان کے بھی عوام میں سے اگر کسی نے ایک بات کہی تو اس طرح تو بہت سارے عمر رضی اللہ عنہ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, علی رضی اللہ عنہ ان سے ڈس ایگری کر جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے, عثمان رضی اللہ عنہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کوئی اور ڈس ایگری کر جاتا ہے. تو یہ اجماع نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو اجماع ہو پھر اس پہ کہیں مخالفت ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. امید ہے کہ بات آپ کی, میں نے معذرت میں نے بات بیچ میں سے کاٹ دی, ایکچولی ہماری نماز بھی قائم ہونے والی ہے. امید ہے کہ آپ کا جو سوال تھا میں اس کو صحیح طرح سمجھ کے کسی حد تک اس کا تسلی بخش جواب دے پایا ہوں. اگر نہیں تو برائے مہربانی پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ چاہیں تو واپس کر دیجیے گا. آپ نے آج الحمدللہ کلاس میں 2-3 بار اپنا ان پٹ دیا, مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ایکٹیو رویے کو انشاءاللہ قائم رکھے اور آپ کو اس میں استقامت دے. جزاکم اللہ خیر. باقی جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.